میں ایک مثال دیتا ہوں اس آدمی کی، دو واقعات ہیں بلکہ۔ جب یہ مارچ ہوا جس میں جو 6 بجے شروع ہوتا تھا 10 بجے ختم ہو جاتا تھا، یہ تو کبھی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہے نا۔ پنجاب جو ہے وہ کبھی کبھی چارج ہوتا ہے، اسے رزلٹ لیے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے۔ تو میں واز اسٹینڈنگ دیٹ ٹائم، میں اٹھ گیا ہوا تھا بولتا ہوا، تو ہی لکڈ ایٹ می اینڈ سیڈ خلیل یو آر رائٹ، لیکن میرے بچے مر جاتے۔ مجھے بعد میں پتا چلا he was so absolutely right، بچوں کا مطلب قوم کے بچے۔ وہ سب سے بنیادی کھیل ہے جس میں میرا سوشل سیٹ اپ برباد ہوتا ہے۔ آپ 50-55 سال کی ایک لڑکی کی زندگی اپنی مرضی سے ریپ کرنے کے لیے کسی کے حوالے کر دیتے۔ پہلی بات میں نے اپنی بیوی سے کہی کہ رول آن می، میرے اوپر حکومت کرنا۔ میرا جسم میری مرضی وہ کیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو ہوسٹ مظہر بلاس صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ جی مظہر صاحب، ہمارے ناظرین کو تعارف کروائیے۔ جناب والا خلیل الرحمان قمر کا تعارف کیا کروائیں کہ خلیل الرحمان قمر ایک ایسا نام ہے جس سے سب شناسا ہیں، جتنے اردو جاننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، اور جو سچ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ سب اس نام سے شناسا ہیں۔ ان کی شاعری، ان کے ڈرامے، ان کے لفظ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جملے آسمان سے اترتے ہیں ان پہ، جیسے کوئی بنا کے ان کو دیتا ہے، اور پھر ان کی ادائیگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے کہ جب یہ لفظوں کو ادا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھرپور ادائیگی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، کوشش کریں گے ان سے کچھ کوئی باتیں نکلوائیں، کوئی پوچھیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، یہ معاشرہ بڑا خوبصورت تھا ہمارا، رفتہ رفتہ اس میں زہر گھلتا گیا۔ آپ چونکہ معاشرے پہ بہت لکھتے ہیں اور آپ کو لوگ بہت دیکھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، یہ زہر کیسے اتر آیا؟ ہم تو ایسے لوگ نہیں تھے۔ السلام علیکم۔ ایک تو سب سے پہلے آج میرے لیے بڑی سعادت کا دن ہے کہ میں اپنے دوست برلاس اور غلام حسین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ برلاس صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ معاشرہ ایسا ہی تھا۔ جب آپ کو چائے کی میز پر آزادی ملے گی نا، تو آپ کی تربیت نہیں ہوگی، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کس چڑیا کا نام ہے۔ ہمارے ہاں بڑی پروفیشنلی، جیسے ایک زمانے میں وہ گئے انگریز لارڈ تھا، اس کا مجھے نام یا بھول رہا ہے، جس نے یہاں انگریزی انٹروڈیوس کرائی تھی۔ میرے سوشل سیٹ اپ سے، میرے انٹریکشن سے، میرے کوآرڈینیشن سے، میرے باہمی تعلقات کو سے کھیلنے کے لیے، اور وہ اس قدر سکسیسفل ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں امیڈیٹلی جب پاکستان بنا تو ایک کلاس کریٹ ہوئی جس میں کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کے سامنے انگریزی میں بات کرتے تھے، اور وہ یہ شو آف ہوتا تھا ان کا کہ یہ بڑے انفیریئر لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہلے شروع میں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں کی ماؤں کے اندر یہ چیز آنی شروع ہوئی کہ انہوں نے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ میرے بچے کو سینٹ اینتھنی میں، کیتھیڈرل میں، ڈان باسکو میں، ایچسن کالج میں داخلہ مل جائے۔ اس کے بعد ایک ریت چلی۔ آپ دیکھیے، یہ دنیا کا بدقسمت ترین ملک ہے جہاں اربوں ڈالرز جو ہیں وہ صرف انگریزی تعلیم کو حاصل کرنے کے پے کیے جاتے ہیں۔ بچوں کی لیاقت، بچے کا کیلیبر، دونوں اس زبان کے اوپر ان کو ناپا جاتا ہے۔ میرے ہاں کا بچہ کچھ بھی کریٹ کرنے کے لیے، کچھ بھی کوئی تخلیقی کام کرنے کے لیے جو دنیا تک پہنچ جائے، اس کو انگریزی میں سوچنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے میرے ہاں، میں نے کبھی لکھا، میرا پہلا سیریل تھا دستک اور دروازہ، اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ میں اس بدنصیب ملک میں رہتا ہوں جہاں شیکسپیئر 14 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ مرنے کا طریقہ، مرنا کیا سانسوں کا تھم جانا اور لہو کا جم جانا ہے؟ نہ، ایک لائق بچے کا کسی ہوٹل میں چھوٹا لگ جانا، کسی
वर्कशॉप में पाना पकड़कर गाड़ी के नीचे लेटे होना, ये मौत है। मैं आपको ज़ाती तौर पर, जिसने 3 दफ़ा टॉप किया अंग्रेज़ी में, मैं भागा हूँ अंग्रेज़ी की वजह से पढ़ाई से। And I कमर was- साहब एक सेकंड एक सुन लीजिए, जी। इसने लीड किया हमारे अंदर तफावती सोच को। तफावती सोच क्या है कि हमने हमेशा, ये वाहिद मुल्क शायद दुनिया के नक्शे पर रह गया है जहां आज भी हम काम करने वाले को गाली देते हैं, कमी कह के, तरखान कह के, लोहार कह के, मोची कह के, धोबी कह के। और जो वेले हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, चौधरी होने का मतलब चौधरी जात नहीं है, चौधरी एक टर्म है, जी और जो वेले हैं वो चौधरी। बिल्कुल ठीक है। यू गेट इट? ये वो चीज़ें हैं जो आज तक पनपती हुई चली आ रही हैं। आज तक ऐसी जो मेहनत से काम करने वाले हैं इस मुल्क में, उनको गाली पड़ रही है, उनको छोटा समझा जा रहा है। कमर साहब आपने बड़ा मौजू छेड़ दिया है। मसलन ये है कि कनाडा में अगर 5 बच्चे पंजाबी बोलते हैं एक क्लास में, तो वहाँ पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यूएन कहता है कि आप मादरी ज़बान में तालीम दें। हमारे यहाँ लाहौर में एक अंग्रेज़ी स्कूल में एक हमारी दोस्त को उसने कहा जी मैं पंजाबी सिखाऊंगी, तो अगले महीने वालदैन एहतजाज करने आ गए। उन्होंने कहा जी असी पंजाबी सीखण भेजने हैं। तो ये जो जुल्म है, जो हम मादरी ज़बान से भी दूर हो गए हैं, पाकिस्तान में एक निसाब ही नहीं है, यहाँ 4 5 6 निसाब चलते फिर रहे हैं। इसकी समझ किसने दुरुस्त करनी थी? आप राइटर हैं, आपने कोई रहनुमाई नहीं दी? अरे मुझे एक बात तो बताइए, यहाँ मैं आपको बताऊं, मैं बहुत चीखा ना तो ये इतना बड़ा माफिया है कि मुझ जैसे लोगों को मर्डर करवा देगा। आप क्या समझते हैं इनको? ये वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब पूरी रियासत को बाकायदा फाइट आउट करना पड़ेगा, बाकायदा कर्फ्यू लगा के इनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। मैं इनको शर्म आनी चाहिए कि दुनिया में एक मिसाल आपके पास अवेलेबल नहीं है कि किसी मुल्क ने अपनी ज़बान के अलावा काम किया हो और उसने तरक्की कर ली हो। हम एक अजीब किस्म के कौवे हैं, हम एक अजीब किस्म के कौवे हैं जिन्होंने ठान लिया है कि हमने हंस बन के दिखाना है। कौवा चला हंस के, अपने बोलिए। जी चौधरी साहब, आप को मौजूदा हालात पे पूछना चाह रहे थे। नहीं, ये तो बड़ी आपने अहम बात की है कि ये जो पंजाबी को आपने मतलब है कि आपने एक शौरी कोशिश करके एक बाकायदा निज़ाम के तहत उसको यानी ख़त्म कर दिया है। यहाँ इट हैज़ बिकम फैशनेबल नॉट टू स्पीक पंजाबी, यानी इवन उर्दू भी अभी अभी सर जी आपकी बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ चौधरी साहब, माजरत चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ यहाँ आया 1850 में, क्या था, लाहौर में 150 स्कूल था। लोग फारसी पढ़ते थे या उर्दू पढ़ते थे, पंजाबी पढ़ते और उसके अलावा मदरसे थे। वो मदरसे ये वाले नहीं, वो बाकायदा दीनी और दुनियावी तालीम का जरिया थे। यहाँ आके, यानी जहाँ शरह खानगी 100% थी ऑलमोस्ट, एक नया निज़ाम लॉर्ड मैकाले का आ गया, लॉर्ड मैकाले में याद आ गया। तो मैकाले साहब ने लोगों को अनपढ़ बनाना शुरू कर दिया। ये भी जुल्म हुआ है। जी अनपढ़ हुए आप देखिए आज मुझे बताइए, आपको अपनी असल की तरफ लौटना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अपनी बुनियाद की तरफ लौटना होगा, विच इज़ इस्लाम, या नंबर 2। और नंबर 3, अगर आम आदमी की फलाह, जामिया फलाह, ऑल इनकम्पसिंग वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की 2 वक्त रोटी, छत का बंदोबस्त, उसकी रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ना ये माशरा इस्लामी है, ना जमहूरी है, ना इंसानी है। ये एक जंगल में आप घूम रहे हैं जिधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भेड़िए और दरिंदे जो हैं, जिसके पास ज़्यादा अहलियत है, माइट इज राइट, उसका आपने माशरा बना दिया है। आज आप यहाँ अगर बैठे हुए हैं तो हमारी अभी बारी नहीं आई। अच्छा, एक दरिंदों और भेड़ियों का बचा हुआ खाना खा रहे हैं मेरे गरीब लोग। और याद रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं 4-6 दफ़ा कह चुका नेशनल टीवी पर, किसी दिन आप इसको ऑब्ज़र्व करके, मैं और आप जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन बड़ा लंबा चौड़ा है। मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूँ, गुलाम हुसैन साहब, मेरे यहाँ इस माशी हालत में गरीब की बच्ची बेतहाशा बिक रही है।
یہ وہ سارا المیہ- کچھ بک رہا ہے بچی یہ سر یہ وہ المیہ ہے جس کو آپ نے اگلے 10 سال بعد فیس کرنا ہے. اچھا آپ سر، اپنے سوشل سیٹ اپ کو بچا نہیں پائیں گے. اچھا سر، جہاں سے بات خلیل الرحمان قمر، مظہر بلاس اور بلاول حسین آیا جی، یہ جو 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے ان کا منہ توڑا ہے، ان کو منہ پر سیاسی طور پر ٹھڈے پڑے ہیں. جو یہ 2 سال سے ایک بیانیے بناتے پھر رہے تھے، یہاں لاہور میں لوگوں کی بیویاں، بیٹیاں، بچے، بوڑھے، نوجوان، کسی کی حرمت عزت جو ہے محفوظ نہیں رہنے دی گئی. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ منہ کس کا توڑا ہے. تو وہ اس کے باوجود اب آفرین ہے قوم پر، لیکن آپ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ وہی ان کی گنتیاں بدل رہے ہیں، ان کی سیٹیں چھین رہی ہیں، ان کا کچھ کر رہے ہیں. آپ مجھے قمر صاحب اور آپ تینوں صاحبان یہ بتائیں کہ آیا پاکستان کے لوگوں نے جو خاموش انقلاب کی بنیاد رکھی 8 فروری کو، اس پر عمل ہوگا یا ابھی ایک خونی انقلاب کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی قمر صاحب. میرا خیال ہے ہمیں ایک خونی انقلاب کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، میں چاہتا تھا اس موضوع کو ہم ذرا یہ تو ختم کر دیں. وہ یہ ہے، یہ تو سارے جواب دے دینا. چودھری صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں نے اپنے اظہار کیا کہ جناب ہمارا ووٹ، ہماری لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا. نفرت کا اظہار کیا، مگر اب جن لوگوں سے نفرت کی، انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ملک لوٹنے والوں کو جب مسلط کیا گیا ہے تو اب لوگوں کے پاس اور رستہ کیا ہے؟ ووٹ جو تھا وہ خاموش انقلاب کا رستہ تھا، اب لوگوں کے پاس رستہ سڑک ہے، میدان ہے، پہلے ایک ان کو نظر آ رہا تھا. انقلاب ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے جو ابھی میرے اور چودھری صاحب کے منہ سے نکلا ہے کہ یہ جو انقلاب ہوگا یہ خونی نہ ہو. مظہر صاحب، ابھی کچھ ہی دن پہلے جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دیتی تو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ دکڑ، مار کٹائی. ایک تو آپ نے عوام کا ووٹ چوری کر کے حکومت بنا لی ہے، اوپر سے آپ نے عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ڈال دی ہے. سر یہ کیسے چلے گا نظام؟ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا 8 فروری کو. عمران خان، عوام 25 کروڑ عوام کی ایک ہی آواز ہے. دیکھیے، ابھی قمر صاحب نے ایک بہت دکھ بھری بات کی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں 80% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم 20,000 سے کم ہے، جی، وہ کیا کریں گے جب یہ مہنگائی کا اتنا طوفان آ گیا، بل اتنے آ گئے اور خرچے پڑ گئے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر آپ کا اتفاق ہے کہ یہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس عوام کی آواز کو آپ نے لبیک نہیں کہنا. آپ نے ان کے اوپر ابھی اور ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں، اور یہاں ایک بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن، ہنگامے، مارا ماری، تصادم اور تباہی کے راستے کو دعوت دے رہے ہیں. چودھری صاحب، عمران خان نے بات کی ہے کہ سری لنکا جیسے حالات. میں سمجھتا ہوں سری لنکا سے بھی آگے بات جائے گی، یہ انقلاب فرانس کی طرف جا رہی ہے باتیں. قمر صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قمر صاحب، میں آپ سے ایک معذرت، آپ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ بھی ملے ہیں، کافی دفعہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اس آدمی کی. 2 واقعات ہیں بلکہ. جب یہ مارچ ہوا جس میں جو 6 بجے شروع ہوتا تھا اور 10 بجے ختم ہو جاتا تھا، جب گولیاں لگی ہوئی تھیں ان کو، جی، تو میری ملاقات ہوئی. ان کا میسج آیا کہ ملو ذرا آ کے مجھے. تو آئی رشڈ آن. میں ان کی مہربانی میں مجھے سن لیا کرتے تھے، میں غصے میں دیا کرتا تھا. میں نے کہا یہ کون سا مارچ ہو رہا ہے خان صاحب؟ 6 بجے شروع، 10 بجے ختم میں آپ کوئی ایپیسوڈ چلا رہے ہیں کسی ڈرامے کا؟ یہ تو کبھی تاریخ میں ایک نیا واقعہ ہے نا. پنجاب جو ہے وہ کبھی کبھی چارج ہوتا ہے، اسے رزلٹ لیے بغیر واپس نہیں آنا چاہیے. تو میں واز اسٹینڈنگ دیٹ ٹائم، میں اٹھ گیا وہ تھا بولتا ہوا. تو ہی لکڈ ایٹ می اینڈ سیڈ لیلی یو آر رائٹ، لیکن میرے بچے مر جاتے. مجھے بعد میں پتا چلا ہی واز سو ایبسولوٹلی رائٹ. بچوں کا مطلب قوم کے بچے. قوم کے. پھر ایک واقعہ ہے غلام حسین صاحب جس نے میری
دیکھیے میں آپ کو بار بار کہوں، میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اکنامکس کا. ایک جملہ وین ہی واز پرائم منسٹر ہی سیڈ، خلیل میرے ہاں المیہ یہ ہے کہ بلڈنگیں اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں. کل ہمارے پاس سبزیاں پھل اگانے کے لیے زمین نہیں رہے گی. یہ کون سوچتا ہے بھائی؟ میں نے تو 76 سال میں کسی کے منہ سے نہ سنا، نہیں بالکل نہیں سنا، کسی کے منہ سے نہیں سنا. کوئی ویژنری آیا ہی نہیں ہاں 76 سال میں ہمارے پاس. اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کا جواب دے دیں. وہ بلاول صاحب نے نیا کویسچن کر دی ہے. کیا سوال تھا وہ دوبارہ؟ وہ جو میں اور چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ بھئی جب 80% لوگوں دیکھیے کی میں انکم، آپ کو یہ اب ان کو صرف بتانا ہوگا. میں آپ کو علانیہ بولتا ہوں، ہم تینوں گولی سے ڈر گئے. چلیے ڈر گئے، لیکن کہیں کوئی کسی کتاب میں پڑھ کے بتا دیجئے کہ یہ ڈر کتنی دیر تک چلتا ہے. وہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ کتا بلی کے پیچھے بھاگے اور آگے دیوار آ جائے تو بلی پلٹ کر کتے پر وار کرتی ہے. ہم بلی کو بھگا کر وہاں تک کیوں لے جانا چاہتے ہیں کہ آگے دیوار آ جائے؟ وہ دیوار جب آئے گی تو وہ انقلاب کا آغاز ہوگا. اور یاد رکھیے گا ہم لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ہم انقلاب کو کی ٹرمز ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. اور جب ہم ٹرمز ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو اٹ کین گو ٹو اینی سائڈ. اور لیڈر لیس ہوگا، جب لیڈر لیس ہوگا. یہ مسئلہ ہو گیا. جی چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی کافی دفعہ عمران خان صاحب سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں؟ نہیں، میں برملا باتیں کروں گا. اپنے بہت بڑے بڑے شاعر اور ادیب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور سچی بات ہے کہ میں نے ابھی ریحانہ غلام حسین کو بتایا تو وہ کہتے وہ تو میں انٹرو کرنا تھی. میں کہ کرنا تو کیونکہ میں ڈرامے دیکھ رہی ہوں. تو ان کو میرا سلام کہیے گا. میں انشاءاللہ جب حکم کریں گے میں آ جاؤں گا. بس ان کا اپنا ایک خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ ہے. وہ یہ بھی طریقہ ہے. میری ساس خود ان کی بڑی فین ہے. وہ میرے ساتھ آج میں نے بتایا نا آج کیا پروگرام ہے. جی آپ نے عمران خان کا پوچھا ہے، جی جی تو 9 اپریل کے بعد 9 اپریل 2022 جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس میں 2 چیزیں میں نے عمران خان میں بڑی واضح چینجز دیکھی ہیں، جو انہوں نے ابھی کہہ بھی دیا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا. وہ اس سٹیج پر چلے گئے ہیں زندگی کے، لائک غلام حسین، لائک خلیل الرحمان، کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اور اگر میں زندہ رہوں، غازی رہوں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور بھوکے ننگے جو اپنی عزتیں اپنی ہر چیز نیلامی پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کا وہ وقت پورا نہیں ہو رہا، اگر ان کے لیے ان کے زندگیوں میں انقلاب لے آؤ تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور آفرین ہے پاکستان کے لوگوں نے، جو خان نے ان سوچا کہ آپ ووٹ ڈلواؤ اور تمہیں نظر آ جائے گا. خدا کی قسم ایسے ان کے ساتھ ہوا ہے. وہ بڑی طاقت سے آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ اشتہار دیتے پھر رہے تھے. 3 دن پہلے نواز شریف وزیر اعظم، وہ کتنے گئے؟ اور بس کرو نا یار، بندہ گریس، یہ تو گریسفلی ہزاروں ببی پلوان علی گالی تھی. یہ گریسفلی شکست بھی نہیں اپنی تسلیم کرنے کو تیار. اب اپنی شکست کو جو ہے اس کو اور پیج در پیج گنجلے اتنی اس میں ڈال رہے ہیں کہ ناؤ وی آر ہیڈنگ ان نیکسٹ 2 months اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. یہ جو ایسی گھڑی ہے کہ خلیل الرحمان قمر بیٹھے ہیں، جو قمر ہیں پاکستان کے آفتاب پر، اپنے اس کے آسمانوں پر چمکتا ہوا ستارہ ہے، کہ جو صحیح سمجھتے وہ کرتے ہیں، جو صحیح سمجھتے لکھتے ہیں، اور لوگوں کی صحیح ڈائریکشن میں، سمت میں رہنمائی کرتے ہیں، اور اپنے ڈراموں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے. اور لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ ابھی تک یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیوں لڑائی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خواتین کے حقوق کا میں سب سے بڑا دائی ہوں. میرے ہاں رائٹ فرام دی ویری فرسٹ ڈے غلام حسین صاحب، آپ ول بی اسٹونسڈ، عورتوں کی حکومت ہے. میں 10 بجے کے بعد، میری ابھی ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، وہ دبئی چلی گئی، میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا.
اور مجھے منت کر کے اجازت لینی پڑتی تھی اور جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا. میں نے میری جب شادی ہوئی تو میں 19 سال 5 مہینے کا اور میری بیوی 15 سال 8 مہینے کی تھی. آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بات کہی تھی اس سے؟ اور یہ واقعہ یاد رکھنے کا ہے پوری زندگی. پہلی بات میں نے اپنی بیوی سے کہی کہ رول آن می، میرے اوپر حکومت کرنا، بس سال میں 4-5 دن بہیو لائک اے سلیو یار، کہ میری بھی کوئی عزت رہ جائے. اور دوسرا جو سب سے اہم واقعہ ہے، میں نے اگلے دن میری شیو آئی ہے، مجھے بال آیا ہے شیو کا 20 سال 4 مہینے کی عمر میں. آپ سوچیے میری عمر کیا ہوگی اور میں کیا دکھتا ہوں گا. میں نے اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا ولیمے کی رات یا اس سے اگلی رات، میں نے ٹھیک سے یاد نہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کوئی آدمی میری بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. چچا نے اعتراض کیا. میں نے کہا چچا نو آرگومنٹ، آپ دونوں میں سے کوئی میری بیوی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے، اینڈ آئی ایم اے جسٹس. یہ جملہ ایگزیکٹلی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. اس نے ساری عمر احترام کیا. آپ نہیں پر جو اور دین تو دیکھیے اب میں اس پہ چیخے مار رہا ہوں. سب سے بڑا گناہ جو میرے سوشل سیٹ اپ کا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ماروی سرمت نام کی اسپیشیز جنم لیتی ہے. سر میرے ہاں کے باپوں کا گناہ ہے، وہ بیٹی سے شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتے. 90% آف مائی فادرز آر ڈوئنگ دس ہیوک. وہ سب سے بنیادی کھیل ہے جس میں میرا سوشل سیٹ اپ برباد ہوتا ہے. آپ 50-55 سال کی ایک لڑکی کی زندگی اپنی مرضی سے ریپ کرنے کے لیے کسی کے حوالے کر دیتے. دوسرا میں آج بھی کہتا ہوں 2 شرعی حق اس کو دے دیجیے، باقی کی عورت آپ کو سارے حق معاف کر دے گی، اور معاف کر دے گی لٹرلی. ایک اس کو مرضی سے اس کی مرضی پوچھیے شادی کے وقت، اور دوسرا اس کو پراپرٹی میں حصہ دے دیجیے. وراثت جو اسلام جی میں- وہی سر. اچھا یہ فرمائیں کہ خلیل الرحمان قمر جو انہوں نے اب تک جو بیسٹ ڈرامہ لکھا ہے وہ کون سا ہے، یا بیسٹ ایز یٹ ٹو کم؟ غلام حسین صاحب، دس از دا رائٹ ورڈ، بیسٹ از یٹ ٹو کم. کیونکہ وہ مجھے کسی سے پوچھا ایک تھا کہ آپ کے تو پہلے میرا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ ہٹ ہوا، تو انہوں نے کہا خلیل صاحب آپ کو تو پہلے قدم پر ہٹ مل گئی، تو لوگ تو ایک ہٹ پر زندگی گزار لیتے ہیں، تو وٹ نیکسٹ. تو میں نے کل بھی آپ نے ویسے جواب دے دیا، میں اس جواب کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، میرے دینے والے کو نہیں دیکھتے. اچھا ایک تو عمران خان کی بات ہو رہی تھی، پھر نظم بھی سنتے ہیں. یعنی وہ میں نے جو بات کی ہے وہ کلیئر ہے. جی عمران خان کے بارے میں 2 باتیں. دیکھیں میں بھی بنی گالہ میں رہتا ہوں، وہ بھی وہیں رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ بھی وہیں رہتے تھے. 2 چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو وہ بلا کا دلیر آدمی ہے. میں موت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ کہ لکھتا ہے، گارنٹی. اتنا بہادر آدمی اس دھرتی پہ کیسے پیدا ہو گیا. دوسرا بلا کا پر اعتماد ہے، کوئی اسے نہیں کہ میں نے کوئی برانڈڈ سوٹ پہنا ہے. بلا کا دیانتدار ہے. جو لوگ اس کی دیانت پہ شک کرتے ہیں وہ انگلینڈ کا جا کے قانون پڑھیں کہ طلاق کے وقت آدھی جائیداد کس کس کو جاتی ہے. اس کو تو اتنے پیسے مل رہے تھے وہ کراچی حیدرآباد خرید لیتا. جو اس بہادری میں ایک احساس اسے جو ہے نا چودھری صاحب اور قمر صاحب، جب وہ وزیر اعظم تھا تو میں نے کہا یار یہ تمہارے لنگر خانوں پہ اور پناہ گاہوں پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیا سوچتی ہو؟ اس نے کہا میں ایک دن گزرا رات کو، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے دیکھے، تو میں نے سوچا میں اس ملک کا حکمران ہوں اور میرے جیسے لوگ باہر سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے پناہ گاہیں بنانے کا اعلان کر دیا. میں نے سوچا کہ میرے ملک کے لوگ کوئی بھوکا نہ سوئے، تو لنگر خانوں کا آغاز کر دیا. اس بات کے بعد میں خلیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں اور اپنی وہ 76 برسوں والی نظر اس بھی. کی روشنی تو ضرور ڈالیں. یہ جو خاتون کے پیچھے لگ کے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کے انہوں نے اپنی بدنامی جو ہے وہ پیدا کی، اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں رہنمائی کی. کیونکہ میں یہ رائٹ رکھتا ہوں، کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے میں اس وقت ان کے منہ پر یہ کہہ کر رہا تھا، اس لیے لہٰذا ہی نوز اٹ کہ میرے ویوز کیا ہے. میں یہاں غلام حسین صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل صحیح. کیا ہے کہ ولی وہ نہیں ہے، بالکل صحیح. پرافٹ وہ نہیں ہے.
تو غلطیاں ڈیفینیٹلی ان سے ہوئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا، اکنامکلی دیکھنا ہوگا. جی جب آپ کے ملک کو اکنامک لاس ہوتا ہے کسی لیڈر کے ڈیسیشن سے، تو وہ بڑا ہی اس کی گریوٹی زیادہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سب جگہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کے ذرا ہمیں کانسپیکوسلی نظر آ گیا، ورنہ یہ سب جگہ ہو رہا ہے. میں اب کیا عقدے کھولوں گا، ان کو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے اس کے حوالے سے، اور آپ کو بھی معلوم ہے. یہاں یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے، وہ اس کا طریقہ کوئی اور ہے. جی یہاں مردوں کے پاس ڈیسیشن کرنے کی پاور ذرا کم ہی ہے. ایسے ہی ہے. ہونے دے جو ریفیوز نہ لو. ہاں اس میں ریفیوز ہے میرے پاس. میں وہ پھر وہ کی سی نہیں، وہ میرا جسم میری مرضی وہ کی ہے. میرا جسم میری مرضی جو ہے، خدا گواہ ہے، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں تھا. میں ہر عورت کی رسپیکٹ، ہر عورت نامی مخلوق کی رسپیکٹ کرتا ہوں، پرووائڈڈ کہ وہ عورت ہو. صحیح. ہاں جی چودھری غلام حسین صاحب، میں چاہوں گا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں پوچھ لیں، اس کے بعد 76ویں نظم قمر صاحب سے سنتے ہیں. جی چودھری صاحب، کب خوشخبری دے رہے ہیں آپ خان صاحب کی رہائی کی؟ یہ ہفتوں کی بات. جی جی انشاءاللہ. جی سر، میں چاہوں گا 76ویں نظم 76ویں اذان آ رہا تھا. عرض کرتا ہوں چوہے صاحب، دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں. دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں. یہاں بس کر اجڑنے میں 76 سال لگتے ہیں. واہ 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 واہ. 76 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی. 76 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی. نئے زندان سجنے میں 76 سال لگتے ہیں. واہ واہ. وہ انہیں زنجیراں توڑنا کتنا ہے، گل وہ نہیں کرو. وہ بھی کس سے لکھاں گے جی. آ گیا نظر آ گیا تھے. جی سر، بہت شکریہ جی خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ کے ٹائم کا.